ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پاکیزہ نبی سید المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ محترم حضرات، اس وقت میں جو موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے حلیۂ مبارکہ، جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے پہلوؤں کو دو چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہے صورت نبی اور ایک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں حلیۂ مبارکہ یعنی کہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ یعنی کہ معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالترتیب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہماری کتاب شاہوی جس کا نام ہے جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیۂ مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے اور حوالوں کے ساتھ میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس کتاب کو پڑھنے سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور حب رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس نشریہ پروگرام کے ذریعے سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی صورت پاک کو تفصیل کے ساتھ میں احادیث کی روشنی میں مستند انداز سے بیان کیا جائے تاکہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہو، حب رسول میں بھی اضافہ ہو۔ محترم حضرات، حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک کتاب ہے ترمذی، جامع ترمذی۔ جامع ترمذی کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے عنوان سے ایک کتابچہ لکھا ہے۔ شمائل ترمذی جو جامع ترمذی کے آخر میں ہے، اور تمام دینی مدارس میں جہاں پر درس نظامی کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر اس کتاب کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس شمائل ترمذی کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیۂ مبارکہ کو جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے حلیۂ مبارک کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم مبارک کی تفصیل، آپ کے صورت پاک، جمال پاک، اور آپ کے ناک مبارک اور آپ کے بال مبارک، زلف مبارک، اور آپ کے جسم اطہر کی ظاہری کیفیت کو، ظاہری خوبصورتی کو، جمال کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے معمولات کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، اور چلتے کیسے تھے، بات کیسے فرماتے تھے۔ یہ تمام تفصیلات اس شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے۔
تو آئیے اسی شمائل ترمذی جو حدیث کی مشہور مستند کتاب ہے اسی کی روشنی میں ہم اس وقت میں یہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا شروع میں اس وقت میں ہم پہلے حلیہ مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین یہ کر لیں کہ اس حلیہ مبارک کو سننے کا مقصد پہلے ہم طے کر لیں۔ حلیہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کا مقصد یہ ہو کہ جب آپ کی صورت اور آپ کے جمال کی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر عشق نبی کو اور حب نبی کو اضافہ کریں گے۔ جب ہماری کتاب جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رسم اجرا انجام پایا جا رہا تھا تو اس وقت میں کتاب کا رسم اجرا کرنے والے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا رسم اجرا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے تھے کہ اس کتاب کو یعنی کہ جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حدیث کی روشنی میں اور مستند انداز سے بیان کیا ہے اس کے پڑھنے کے اندر اس کے پڑھنے والوں کے اندر عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اور اگر حب رسول سے سرشار ہو کر کوئی اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ بعض حضرات نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب حلیہ مبارکہ کو ہم پڑھ کر جب سو گئے تو اس وقت میں اس کی برکت سے الحمدللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے، حدیث میں ہے، اسی شمائل ترمذی کی سب سے آخری حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھے دیکھتا ہے، چونکہ شیطان میری تمثیل میں نہیں آ سکتا، یہ فرمایا۔ تو ہم بھی یہ بیان ابھی جو سن رہے ہیں ہمارے آقا کے حلیہ مبارکہ کا، یہ نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے، حب رسول سے سرشار ہو کر سنیں گے تاکہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہو اور حب رسول میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلے حلیہ مبارکہ میں جو چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، جسم مبارک، یعنی کہ آپ کے جسم مبارک کی لمبائی چوڑائی اور آپ کے قد مبارک کی تفصیل کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ بالکل پسقط تھے، اتنے لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں بہت لمبے معلوم ہو جائیں اور اتنے پسقط بھی نہیں تھے کہ دیکھنے میں ناٹے معلوم ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ آپ کا میانہ روی کے ساتھ میں آپ کا قد مبارک تھا۔ لیکن میانہ روی ہونے کے باوجود روایت میں آتا ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میانہ روی ہونے کے باوجود یعنی کہ قد آپ کا بہت طویل نہیں ہونے کے باوجود جب آپ مجمع میں ہوتے تھے، کئی لوگوں میں ہوتے تھے، مجلس میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو سب سے اونچے آپ معلوم ہوتے تھے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت لمبے نہیں ہیں آپ، لیکن جب بیٹھتے تھے مجلس میں، مجمع میں، چار لوگوں میں جب بیٹھتے تھے، بڑی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو سب سے اونچے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک تو یہ آپ کا معجزہ ہے، معجزہ جو ہوتا ہے انسان کی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ میانہ روی ہونے کے باوجود، درمیانہ قد کے ہونے کے باوجود سب سے اونچے کیسے معلوم ہوتے تھے، یہ سوال کرنا بیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو بولتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو انسان کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ آپ کا معجزہ ہے، اسی لیے آپ سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ اور ایک بات یہ صحابہ نے بیان فرمائی ہے، مفسرین نے، محدثین نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، محدثین نے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں درمیانہ روی ہونے کے باوجود اونچے معلوم ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں اور آپ کی محفل میں جو لوگ آتے تھے، ہر کوئی آپ کو دیکھنے کے مشتاق رہتے تھے، اور آنے والوں میں بعض پرانے صحابہ بھی ہوتے تھے، بعض نئے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو پرانے لوگ تو پہچانتے تھے آپ کو کہ نبی کون ہیں، لیکن جو نئے لوگ آتے تھے، نئے لوگوں کو ظاہر بات ہے پہچاننے میں مشکل ہوتی تھی۔ تو اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ میانہ روی ہونے کے باوجود بھی مجلس میں سب سے اونچے معلوم ہوں، تاکہ آنے والے ہر انسان کو، چاہے وہ نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، آسانی کے ساتھ میں ہمارے پیغمبر کو پہچان لے کہ پیغمبر کون ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، نہ بہت اونچے تھے اور نہ بہت پس قد تھے، بلکہ اعتدال کے ساتھ تھے، یہ فرمایا۔ تو یہ تفصیل تھی آپ کے قد مبارک یعنی کہ جسم مبارک کے بارے میں۔ اب آئیے آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں۔ آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں تفصیل شمائل ترمذی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور فراخ تھی، اور یہ دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو شریعت کے خلاف کام کرنے پر وہ رگ پھول جاتی تھی، ابھر جاتی تھی۔ یہ آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی، اور سیرت نگاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے جس کی پیشانی وسیع ہوتی ہے، فراخ ہوتی ہے، اس کے نیک بخت اور سعادت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی پیشانی مبارک کشادہ اور فراخ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے بڑھ کے نیک بخت کون ہے۔ سیرت نگار نے جو بیان کیا ہے کہ پیشانی اس کی بڑی ہوتی ہے، وہ نیک بخت اور سعادت مند ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک فراخ و وسیع ہے، تو اس سے سیرت نگاروں کا جو کہنا ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے نیک بخت اور بہت سعادت مند تھے، اور آپ سے بڑھ کے نیک بخت کون ہوگا دنیا میں؟ خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو آپ نیکی میں سب سے اعلیٰ، سعادت مندی میں سب سے اعلیٰ، ہر چیز میں آپ سب سے اعلیٰ تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو باریک، خمدار اور گھنے تھے، اور دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ابرو کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور بعض روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ابرو مبارک ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دونوں ابرو حقیقت میں الگ الگ تھے، لیکن ایک بال کی باریک دھاری تھی جو ایک دوسرے سے اتصال اور ملی ہوئی تھی۔ یہ تفصیل بیان کی گئی ہے آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں اور آپ کے ابرو کے بارے میں۔ اور آپ کے پلکوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں جو آنکھ کے پاس جو بال ہوتے ہیں، انتہائی سیاہ اور دراز اور گھنے تھی آپ کی پلکیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر، کس طریقے سے صحابہ نے آپ کے جسم مبارک کی ایک ایک تفصیل کو بیان کیا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوگی جن کے پلکوں کے بارے میں، جن کی پیشانی کے بارے میں، جن کے ابرو کے بارے میں، اور جسم اطہر کے اور جسم کے ظاہری کیفیت کے بارے میں اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ ابھی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ آپ کے جسم مبارک میں، آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں سفید بال کتنے تھے، اس کو بھی صحابہ نے گن کر بیان کیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے عشق کے بارے میں اور صحابہ کرام کی حب رسول کے بارے میں کیا ان کا عشق تھا، کتنی ان کی محبت تھی۔ غرض ہے کہ آپ کے پلک مبارک دراز، سیاہ اور گھنے تھی۔
اور آپ کے آنکھوں کے بارے میں تفصیل آتی ہے کہ آپ کے آنکھ مبارک کی جو پتلی ہوتی ہے وہ نہایت سیاہ کالی تھی، اور آنکھوں کے اندر جو سفیدی والا حصہ ہوتا ہے، آنکھوں کی سفیدی والا حصہ خوب سفید تھا، اور اس حصے میں باریک لال ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی آنکھ مبارک کے بارے میں تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بھویں آپ کی دراز دراز تھیں۔ بڑی ہونے کا مطلب تنگ اور چھوٹی آنکھ ہونے کی نفی کرنا ہے۔ بڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی نہیں تھی، یعنی کہ اعتدال کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طریقے سے اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اکحل العینین تھی، یعنی کہ بغیر سرما لگائے ایسے معلوم ہوتی تھی کہ آپ سرما لگائیں، سرمگی آنکھیں تھی۔ آپ کی آنکھیں سرمگی آنکھیں تھیں۔ انسان جب اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو ایک خوبصورتی اور جمال کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ویسے سرما لگانے کا جو مقصد ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ سرما لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کی صفائی ہو۔ انشاءاللہ ابھی سیریل میں تفصیل سے بات سرمے کے بارے میں آئے گی۔ تو سرما رات میں لگایا جاتا ہے۔ بہرحال تو سرما لگانے کا مقصد خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ سرما اس لیے لگایا جائے کہ سرما لگانا سنت ہے، اور سرما لگانے سے آنکھ کی صفائی ہوتی ہے، اور سرما لگانے سے جمال کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کی آنکھیں سرمگی معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما استعمال کیا کرتے تھے۔ اسمد ایک سرما ہے، وہ سرما آپ استعمال کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اسمد سرما استعمال کرو، اس لیے کہ اس اسمد سرمے سے آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اور پلکیں بھی اگتی ہیں اس سے۔ اسمد سرما آج بھی عرب ممالک کے اندر، خاص طور سے حرمین شریفین کے اندر اسمد سرما ملتا ہے۔ وہ کلر کے اعتبار سے کالا بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، بہرحال وہ آج بھی دستیاب ہے۔ آپ کی بینائی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بینائی خوب تیز تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں بھی آپ اسی انداز سے آپ دیکھتے تھے۔ یہ آپ کی بینائی اتنی تیز اور اتنے روشن آپ کی بینائی۔ یہ تفصیلات تھی آپ کی آنکھ کے بارے میں۔ اب آئیے ناک کے بارے میں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی ناک بلندی کی طرف کچھ مائل تھی، اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ پہلی مرتبہ دیکھنے والا آپ کو بڑی اور لمبی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے وہ بلند معلوم ہو رہی ہے۔ فی نفسی ہی ناک بلند نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ لمبی ہے، لیکن زیادہ اونچی اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ناک مبارک حسن اور چمک کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ چمک اور حسن تھا آپ کی ناک مبارک پر، اس لیے حسن اور چمک کی وجہ سے اونچی معلوم ہوتی ہے۔ دہن مبارک کے بارے میں، دہن کے معنی آتے ہیں، دہن فارسی زبان کا لفظ ہے، دہن کے معنی منہ کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ شمائل ترمذی کے اندر تفصیل موجود ہے کہ آپ کا دہن مبارک فراخ اور کشادہ تھا۔ اہل عرب مردوں کے لیے کشادہ دہنی کو قابل تعریف سمجھتے تھے، یعنی کہ عربستان کے لوگ، عرب کے رہنے والے لوگ آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے
ان کے منہ کا چوڑا ہونا، کشادہ ہونا یہ قابل تعریف سمجھتے تھے، اور تنگ دہن ہونا یعنی کہ چھوٹے منہ کا ہونا یہ ان کے نزدیک قابل مذمت تھا۔ اور عرب کے شعراء تنگ دہن کو معشوق اور محبوب سے نسبت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک اور آپ کا منہ مبارک ہے، وہ آپ کا منہ مبارک تنگ نہیں تھا بلکہ وسیع تھا، چوڑا تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تھے آپ کے منہ مبارک سے جو باتیں نکلتی تھی وہ بالکل کامل اور مکمل ہوتی تھی، ناقص، شکستہ، ٹوٹے ہوئے الفاظ آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور فراغ دہنی سے آپ کے فصیح و بلیغ ہونے کو بتایا گیا ہے، آپ کے فصیح و بلیغ ہونے کو بتایا گیا ہے۔ غرض ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا دہن مبارک بہت جو ہے وسیع تھا، اور عرب کے اندر بھی لوگ وسیع دہنی کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو وسیع دہن والا بنایا تھا۔ تو محترم حضرات، یہ چند تفصیلات تھی جو آپ کی حلیہ مبارک کی بیان کی گئی، آپ کے قلب مبارک کو بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے آپ کی پیشانی مبارک کو بیان کیا گیا، اور آپ کی پلکیں اور آپ کی آنکھیں اور آپ کی ناک اور آپ کے منہ مبارک کو بیان کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں پھر آئندہ مجلس میں آپ کے دندان مبارک ہے اور آپ کے لعاب مبارک ہے وغیرہ وغیرہ تفصیل کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سیریز کے ساتھ میں اس تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جمال حبیب اور حلیہ مبارکہ یہ تفصیل طلب ہے، تفصیل کے ساتھ میں جب بیان کیا جائے گا تو بات کھل کر آئے گی۔ تو آج کی یہ پہلی نشست ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کے دلوں میں عشق نبی اور حب رسول میں اضافہ فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں باہر آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بعض میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بعض میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع